انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گرامی، گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر شہدائے عباس ابن سلامت علی، جرت علی ابن ماجد علی، نفیس حیدر ابن نصرت علی، گلفام حیدر ابن شہنشاہ حیدر کی رقیہ دیا فرما دی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ محبان اہل بیت علیہ السلام، سوگواران سرکار سید الشہداء، ماتمداران امام مظلوم کربلا، پروردگار عالم تمام مولا کے عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، انہیں قوت عطا فرمائے، انہیں ہر بلا سے محفوظ فرمائے، اور ان کے رزق میں، ان کی دولت میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار عالم اس عزائے سید الشہداء کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، جناب شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا شہزادی کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اس لیے کہ کائنات اس دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا عمل آپ انجام دے لیں، کتنی ہی عبادتیں آپ انجام دے لیں، لیکن تمام عبادتیں بیکار ہیں اگر جناب زہرا ناراض ہیں۔ وہ کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر جناب زہرا ناراض ہے۔ تو پہلی کوشش ہماری یہ ہونا چاہیے کہ جناب سیدہ ہم سے ناراض نہ ہونے پائیں، اور زمانے کا امام ہم سے راضی رہے، زمانے کا امام ہم سے خوش رہے۔ میں نے آپ کی پاکیزہ سماعت کے حوالے ایک مکمل اور لاجواب بے مثال مجلس، تقریباً 2.5 گھنٹے مجلس آپ نے سنی، اور کیا کیا مولا کے فضائل آپ نے سماعت فرمائے۔ پروردگار عالم سامعین کو بھی زندہ و سلامت رکھے، اور ذاکرین کو بھی زندہ و سلامت رکھے، اور سامعین کے بھی علم اور معرفت میں اضافہ فرمائے، اور ذاکرین کے بھی علم اور معرفت میں اضافہ فرمائے۔ یہ ذکر یہ فرش عزا کے صدقے میں پروردگار عالم کتنی عظیم عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ فرش عزا ہے کہ جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ میں بہت زیادہ آپ حضرات کا وقت نہیں لوں گا، لیکن میں جتنی دیر بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کونین کے حوالے سے آپ کی خدمت انجام دوں، اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ کائنات میں جس سے افضل کوئی خاتون نہیں،
یہ وہ شہزادی ہے کہ کائنات میں پروردگار عالم نے جس سے بڑھ کر مرتبہ کسی خاتون کو عطا نہیں کیا. اور جب پروردگار عالم نے، تھوڑا 2-4 منٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں، جب پروردگار عالم نے کل شب میں آپ نے جناب آدم کی خلقت کے حوالے سے مجلس سماعت فرمائی تھی کہ جناب آدم کو خلیفہ بنایا گیا. بہت زبردست مجلس مولانا آفاق علم صاحب اللہ کعبہ نے پڑھی تھی. تو کچھ فضائل میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کے، کہ کائنات میں پروردگار عالم نے ہم جہاں سے جو چیز ہمارے سامنے ہے، جہاں سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور جو تاریخ ہمارے سامنے ہے، قرآن جہاں سے بات کرتا ہے، وہ اس وقت کے منظر کو پیش کرتا ہے کہ جب اللہ نے آدم کا مجسمہ بنوایا اور جناب آدم کے پتلے میں روح داخل کی. لیکن جو بات مولانا نے پڑھ چکے ہیں وہ نہیں پڑھوں گا، انشاءاللہ اس سے ہٹ کے 2-4 بات عرض کرنا ہے شہزادی کونین کے حوالے سے. جیسا جتنے سامعین ہیں اسی اعتبار سے گفتگو ہوگی، بہت طولانی نہیں. انشاءاللہ شب بیداری بھی ہونا ہے، انجمنیں بھی آنے والی ہیں، مقامی انجمنیں بھی 5 انجمنیں مقامی بھی ہیں. مسلسل آپ عبادت میں مصروف ہیں، اس بات کا مجھے خیال رہے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. پروردگار عالم نے جب جناب آدم کی روح کو داخل کیا جناب آدم کے جسم میں، جب آدم کے جسم میں روح کو داخل کیا تو اس سے پہلے اللہ نے جناب آدم کے پتلے کو بنوایا. بنوانے کے بعد اللہ نے ایک ایسے مقام پہ جناب آدم کے پتلے کو رکھا کہ جہاں سے تمام ملائکہ گزرتے تھے، جہاں سے تمام ملائکہ گزرتے تھے. تفسیر انوار نجف میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جہاں سے تمام ملائکہ گزرتے تھے اس مقام پہ جناب آدم کے پتلے کو رکھا. ابھی روح داخل نہیں ہوئی، اور حکم پروردگار عالم یہ ہے کہ جو آدم کے پتلے کے قریب سے گزرے وہ آدم کا احترام کرتا ہوا گزرے. توجہ چاہتا ہوں، وہ آدم کا احترام کرتا ہوا گزرے. تفسیر میں فرمایا میرے مولا صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تو تمام ملائکہ جب آدم کے قریب سے گزرتے تھے، ابھی روح داخل نہیں ہوئی، جو قریب سے گزرتے تھے تو آدم کا احترام کرتے ہوئے گزرتے تھے. اور جب ابلیس گزرتا تھا تو اکڑتا ہوا گزرتا تھا. جب آدم گزرتے تھے تو احترام کرتے ہوئے گزرتے تھے، جب ابلیس گزرتا تھا تو اکڑتا ہوا گزرتا تھا. جناب آدم کا احترام نہیں کرتا تھا بلکہ اکڑ کے گزرتا تھا. تو ابھی روح تو داخل نہیں ہوئی، ابھی تو پتلا ہے اور یہ ہے شبی. ابھی روح داخل ہی نہیں ہوئی، ابھی تو اللہ نے ایک شبی بنائی ہے، جناب آدم کی شبی بنائی ہے، پتلا جناب آدم کا تیار کیا ہے. ابھی روح داخل نہیں ہوئی، روح ابھی پروردگار عالم داخل کرے گا. لیکن ملائکہ کو حکم یہ ہے کہ جو قریب سے گزرے، خلیفۃ اللہ کا کی شبی بنائی ہے اللہ نے. حکم یہ ہے جو قریب سے گزرے وہ احترام کرتا ہوا گزرے. مولا فرماتے ہیں سب احترام کرتے تھے، ابلیس اکڑتا ہوا گزرتا تھا. آج بہت سے لوگ اہل بیت کے چاہنے والے اس بات پہ افسوس کرتے ہیں کہ بہت سے مسلمان شبی کا احترام نہیں کرتے، تابوت کا احترام نہیں کرتے، علم کا احترام نہیں کرتے. جب ہم شبی نکالتے ہیں تو بہت سے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، اکڑے ہوئے کھڑے رہتے ہیں. تو ان کا کھڑا رہنا اور آپ کا احترام کرنا
اس میں فرق ہے، اس میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب اللہ نے جناب آدم کو بھیجا تو آدم کو اکیلے نہیں بھیجا بلکہ ابلیس کو بھی بھیجا، ابلیس کو بھی زمین پہ اتارا، آدم کو اکیلے نہیں اتارا۔ تو پہلے دن سے دو سنت چلی، دو نسل چلی، ایک آدم والی، ایک ابلیس والی، ایک سنت آدم والی، ایک سنت ابلیس والی، ایک سنت ملائکہ والی، ایک سنت ابلیس والی۔ عزیزان گرامی، وہاں ملائکہ کا دستور یہ تھا کہ جو آدم کے قریب سے گزرتا تھا وہ احترام کرتا ہوا گزرتا تھا، جب ابلیس گزرتا تھا تو ابلیس احترام نہیں کرتا تھا۔ آج بھی دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ معصوم صفت لوگ ہیں، کچھ ملائکہ صفت ہے، کچھ ابلیس صفت ہے۔ جو ملائکہ صفت ہے وہ شبیہ کا احترام کرتے ہیں، جو ابلیس صفت ہے وہ احترام نہیں کرتے۔ بات مجھے یہ عرض نہیں کرنی، مجھے جناب سیدہ کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، لیکن ایک بات عرض کی۔ جناب آدم اللہ نے اعلان کر دیا، ملائکہ میں معصوم مخلوق میں اعلان ہو گیا کہ میں آدم کے جسم میں جب روح داخل کروں تو سب سجدے میں گر جانا۔ جناب آدم کے جسم میں روح داخل ہونے والی ہے اور تمام ملائکہ، تمام مخلوق جو عرش نشین تھی سب کے لیے حکم ہے۔ جیسے ہی جناب آدم کے جسم میں روح داخل ہوئی تو سب نے آدم کو سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا جناب آدم کو۔ اب یہ سجدہ یہ امر الہی کو سجدہ تھا، اللہ کے حکم کو سجدہ تھا، جناب آدم کے تعظیم کا سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ تھا۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جس نقطے کی طرف مجھے آپ کو لانا ہے وہ یہ ہے، جب سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا، قرآن کی آیت، اللہ نے کہا ان کنت من العالین، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ان کنت من العالین، کیا تو اعلیٰ لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ کیا تو عالین میں سے ہو گیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے تو کچھ ایسی عالین مخلوق تھی کہ جسے یہ حکم نہ تھا، جنہیں یہ حکم نہ تھا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ اس لیے کہ قرآن کی آیت روایت نہیں ہے، ان کنت من العالین، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ان کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ عالین کون ہے، دنیا کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ عالین کون ہے۔ وہ تو فرشتوں نے جب اللہ نے کہا کہ میں روح زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے اللہ سے کہہ دیا، پروردگار کیا تو ایسے کو بنائے گا جو جا کے فساد کرے؟ اللہ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب جو یہ اللہ نے کہا، تمام فرشتے، تمام ملائکہ، سارے ملائکہ سہم گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم نے بے وقت غلط بات کہہ دی، کہیں پروردگار عالم ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ہمیں سزا نہ دے، اللہ خفا نہ ہو جائے، اللہ ہم پہ عذاب نازل نہ کر دے۔ اس لیے کہ ہم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم نے بے وقت اور بے جا بات کہہ دی کہ کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین پہ فساد برپا کرے۔ تاریخ کہتی ہے سارے ملائکہ جمع ہوئے، سب کی میٹنگ ہوئی اور سب نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیسے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیسے اپنی خطا کا اقرار کریں۔ کیا کوئی ایسا ہے کہ جو ہمیں اللہ، جو ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار پا جائے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا ہے کہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ قرار پا جائے کہ جو ہم سے خطا ہوئی ہے، جو ہم نے جسارت کی ہے، اللہ کی بارگاہ سے معافی دلا دے؟ سارے فرشتے سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں سارے فرشتے سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور سب نے طے کیا کہ ہم بے شک ہماری پہنچ ہر جگہ نہیں ہے،
کیوں نہ اسے بلاؤ جو ہم تمام ملائکہ کا سردار ہے، اسے بلائیں جو ہمارا سردار ہے۔ ملائکہ نے جبریل کو بلایا جو تمام ملائکہ کے سردار ہے، سید الملائکہ کو بلایا گیا۔ جبریل نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اے ہمارے سردار ہم سے خطا ہوئی، ہم نے جسارت کی، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے یہ کہا کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے؟ اللہ نے ہمیں ڈانٹ دیا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اللہ کہیں خفا نہ ہو گیا ہو۔ جبریل نے پوچھا تو میں کیا کروں؟ کہا ہے جبریل تو ہر جگہ جاتا ہے، تیری رسائی تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، تو جانتا ہے کہ خدا اللہ کا مزاج ہے، اللہ کا مزاج کیا ہے، تو جانتا ہے اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، تو جانتا ہے کہ اللہ کس کے وسیلے کو قبول کرتا ہے۔ اے جبریل کیا کوئی ایسا ہے کہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ قرار پا جائے؟ جبریل نے کہا کہ ہاں ہے تو کوئی۔ کا کون ہے؟ کا وہی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ابلیس سے ان کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ کہا جبریل یہ عالین کون ہے؟ یہ تو ہم بھی نہیں جانتے۔ کہا ہاں جانتا تو میں بھی نہیں، لیکن عرش پر ایک مقام ایسا ہے، ایک مقام ایسا ہے۔ کہا ہے مقام کہ عرش پہ ایک مقام ایسا ہے بیت معمور سے آگے۔ جبریل کہتا ہے بیت معمور سے آگے ایک مقام ایسا ہے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، میں آج تک اس کے قریب نہیں گیا۔ میں بیت معمور تک گیا ہوں، لیکن بیت معمور سے آگے ایک خیمہ نصب ہے جس سے نور چھن چھن کے نکلتا رہتا ہے۔ یقیناً جبریل کہتا ہے یقیناً میرا دل کہتا ہے کہ اللہ نے جن عالین کا تذکرہ کیا وہ خیمہ عالین کا خیمہ ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، وہ عالین کا خیمہ ہے۔ کہا جبریل ہماری گزارش کو قبول کر لے، ہمارے لیے وسیلے کو، وہ ہمارے لیے کسی کا وسیلہ قرار دے۔ جبریل نے کہا کہ میں اللہ سے اجازت لیتا ہوں۔ جبریل نے اللہ سے اجازت لی، اللہ نے اجازت دی، تمام ملائکہ کو لیے ہوئے ملائکہ کا سردار بیت معمور تک آیا، اور آنے کے بعد بیت معمور کے قریب کھڑے ہونے کے بعد جبریل نے صدا دی اے خیمہ نشین، اے خیمے میں رہنے والوں، اے وہ ہستیوں کہ جن کا نور خیمے سے چھن چھن کے نکل رہا ہے، اے وہ ہستیوں جن کا نور خیمے سے چھن چھن کے نکل رہا ہے، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بن جاؤ۔ آج تاریخ کہتی ہے کہ خیمے سے آواز آئی کہ جبریل جب تم ملائکہ کو لے کر چلے تھے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن کر تمہارے حق میں اللہ سے سفارش کر دی۔ تاریخ کہتی ہے ملائکہ واپس آ گئے، ملائکہ کی جستجو رہی کہ یہ کون ہے، یہ نور کس کا ہے، یہ نور کس کا ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں آواز آئی کہ میں نام نہیں بتاؤں گا، میں نام نہیں بتاؤں گا، میں عرش پہ چمکاؤں گا، میں عرش پہ چمکاؤں گا۔ تاریخ ہے اللہ نے عرش پہ نور کو چمکایا کب؟ جب جناب آدم کے پتلے میں روح داخل ہوئی، جیسے ہی عرش پہ نور چمکا جبریل آدم کی آنکھ کھلی، نور روح جس میں داخل ہوئی آدم کی آنکھ کھلی، آدم نے بھی دیکھا، ملائکہ نے بھی دیکھا، آدم نے بھی دیکھا، ملائکہ نے بھی دیکھا۔ آدم کی نگاہ پڑی، آدم نے دیکھا، آدم نے اللہ سے سوال کر لیا پروردگار یہ جو نور چمک رہا ہے یہ کس کا ہے؟ معبود یہ نور کس کا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو آدم کو بتایا، آدم جیسے ہی آدم کی آنکھ کھلی تو نور دیکھا، آدم نے زیارت کی، ایک ایک نام ایک ایک نور کی زیارت کی آدم نے، اور جیسے ہی آخری نور کی طرف آدم مڑے، آنکھیں موڑی تو جیسے ہی بتایا اللہ نے کہ یہ حسین ہے، تو آدم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئی، آدم کی آنکھ سے اشک جاری ہوئے۔ سوال کیا آدم نے پروردگار اس نام کو
اور اس نور کو دیکھ کے میری آنکھ سے اشک کیوں جاری ہوئے؟ تو کہا کہ آدم یہ حسین ہے اور اس پہ بہت ظلم ہوں گے، اور جو اس پہ روئے گا میں اس پہ جنت کو واجب قرار دے دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ روح داخل ہو گئی جناب آدم، پوری توجہ چاہتا ہوں، جناب آدم کو اللہ نے پہلا حکم دیا، روح داخل ہوئی کہ آدم کہ جی معبود کہ جاؤ جنت میں رہو، پوری توجہ، جاؤ آدم جنت میں رہو۔ ابھی آدم کے جسم میں روح داخل ہوئی ہے، جو لوگ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے، خدا انہیں معافت عطا فرمائے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جنت ایسے نہیں ملنے والی، جنت بڑی محنت سے ملے گی، بڑی مشقت سے ملے گی، ایسے آسانی سے جنت نہیں ملے گی، ہمیں نہیں معلوم جنت کیسے ملے گی، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں دیکھتے ہیں جنت کیسے ملی۔ بھائی ہمارے لیے تو قرآن مثال ہے نا، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے قرآن۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے آدم کو جنت کیسے دی۔ اب جو ہم نے قرآن کو پڑھا اور تفسیر پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ روح داخل ہوئی، اللہ نے کہا آدم جنت میں رہو۔ بھائی آدم نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، ابھی کوئی عمل انجام ہی نہیں دیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ حج کیا نہ کچھ بھی نہیں کیا آدم نے۔ روح داخل ہوئی، اللہ نے کہا جنت میں رہو۔ پروردگار آدم کو جنت میں بھیج رہا ہے، عمل تو کچھ کیا ہی نہیں، کہ عمل پہ جنت نہیں ملتی، عقیدے پہ جنت ملتی ہے۔ ابھی عمل تو ہوا ہی نہیں۔ یار جنت عمل پہ نہیں، عقیدے میں ملتی ہے کہ پروردگار عقیدہ کیسا، عقیدے میں جنت کہاں۔ دیکھیے جناب آدم نے صرف 2 کام کیے، جناب آدم سے 2 کام سرزد ہوئے، 2 کام، اور جا کے جتنی حدیثیں بھی ہیں، جتنی بھی حدیثیں ہیں، آپ تمام احادیث میں دیکھ لیجیے، جتنی بھی جنت سے متعلق حدیثیں ہیں، ہر حدیث میں آپ کو مل جائے گا 2 کام جناب آدم نے کیے، 2۔ ایک، جیسے ہی روح داخل ہوئی، تمام حدیثیں اسی کے لیے ہیں، جنت کے جو ضمانت لی ہے معصومین نے، جناب آدم کے جسم میں روح داخل ہوئی اور جناب آدم نے آنکھ کھولی، آنکھ کھولتے ہی پہلا کام جناب آدم نے کیا کیا؟ پوری توجہ، پہلا کام کیا پنجتن کی زیارت، پہلا کام پنجتن کی زیارت، دوسرا کام حسین پہ آنسو بہائے۔ پہلا کام پنجتن کی زیارت، دوسرا کام حسین پہ آنسو بہائے۔ تمام حدیث جامع الاخبار سے لے کر القصاص تک، اور تمام جتنی کتابیں بھی حدیث کی ہیں، چاہے وہ بحار الانوار ہو، چاہے وہ ابقات ہو، کسی بھی کتاب کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیا حدیث کو، جہاں بھی تذکرہ امام حسین کا مل جائے گا کہ پروردگار عالم 2 لوگوں کو جنت ضرور دے گا۔ کس کس کو؟ چھٹے امام فرماتے ہیں، ایک اسے جو ہماری زیارت کے لیے آئے، ایک اسے جو ہمارے جد پہ آنسو بہائے۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ سن لیجئے بات کر مجھے وہ بات جو عرض کرنا ہے اس کے لیے، اللہ نے جناب آدم کو جنت دے دی، جنت دی، 2 کام کیے، زیارت اور گریہ امام حسین پہ، کہا رہو جنت میں، جو کھانا ہے وہ کھاؤ، جہاں جانا ہے وہاں جاؤ، ایک گوشہ تھا کہ اس طرف مت جانا، بس باقی پوری جنت میں جہاں چاہو وہاں رہو، جو چاہو وہ کھاؤ۔ اور بہت سے مفسرین نے لکھا کہ وہاں گیہوں کا درخت تھا، گیہوں کا پودا تھا وہاں، گیہوں، تو منع کیا تھا گیہوں کے لیے، تمام مسلمانوں نے لکھا کہ گیہوں تھا، اور
دوسری بھی روایتیں ہیں، ہماری بھی روایتیں ہیں کہ وہاں کیا تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے وہ مقام جہاں آدم کو جانے سے منع کیا تھا، صاحب انوار نجف نے لکھا کہ وہ جہاں آدم کو جانے سے منع کیا گیا تھا وہ سرحد تھی خیمہ جناب سیدہ کی۔ کتاب مسجد کے اندر رکھی ہوئی ہے، پورا سیٹ انتر تفسیر انوار نجف کا پورا سیٹ مسجد کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ خیمے کا جو حالہ تھا جہاں تک نور جاتا تھا وہ علاقہ تھا، منع کیا تھا جانے سے۔ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو فرشتوں نے جبریل سے پوچھا کہ آدم کو کیوں نکالا گیا، پوری توجہ، کیوں نکالا گیا آدم کو؟ تو جبریل نے کہا کہ آدم نے ادھر کا رخ کیا کہ جدھر اللہ نے فاطمہ زہرا کے نور کو رکھا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ، جدھر نور سیدہ کو رکھا ہے اس علاقے کا رخ کیا آدم نے۔ بہت سی تفسیریں ہیں الگ الگ، تفسیر بیضوی میں الگ بیان ہے، تفسیر میزان میں الگ بیان ہے، الگ الگ تفسیریں ہیں، لیکن سن لیجئے چھٹے امام فرماتے ہیں تو جبریل سے پوچھا کہ کیوں آدم کو نکالا گیا؟ بھائی ظاہر سی بات، جس کو اللہ سجدہ کرائے، جسے بغیر کسی اس کے جنت میں اللہ رکھ لے، اب اگر اسے جنت سے نکالا جائے تو فرشتے سوال نہیں کریں گے کہ جنت سے کیوں نکال دیا گیا؟ تو فرشتوں نے جبریل سے سوال کیا، جبریل نے بتایا کہ انہیں اس لیے نکالا گیا۔ تو فرشتوں کو نام معلوم تھا جناب سیدہ کا، پوری توجہ، فرشتوں کو معلوم تھا نام جناب سیدہ کا۔ اب سنیں، آ گئی کائنات آباد ہو گئی، آ گئے رسول، آ گئے اہل بیت۔ ایک دن جناب رسالت مآب مسجد سے نکلے، پوری توجہ، مسجد سے نکلے اور نکلنے کے بعد جناب سیدہ کے گھر کا رخ کیا۔ 9 ازواج ہیں رسول کے، 9 الگ الگ حجرے ہیں ازواج کے، کسی بھی حجرے میں نہ گئے، سیدھے جناب سیدہ کے گھر کی طرف آئے۔ دیکھیے بہت عجیب و غریب فضیلت سناؤں جناب سیدہ کی، ایک ایسی صلوات پڑھ لیں جو لوگ سو رہے ہیں بیدار ہو جائیں۔ سن لیں ماشاء صاحب، بہت زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ رسول مسجد سے نکلے، جناب سیدہ کے گھر کا رخ کیا۔ روزانہ آتے ہیں، آج بھی آئے، دروازے پہ آئے، آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام۔ اندر سے جواب سلام آیا کہ بیٹی اجازت ہے کہ آ جاؤں؟ کہ بابا آ جائیے۔ جناب رسول خدا گھر میں داخل ہوئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے اندر صرف جناب سیدہ، روزانہ آتے ہیں، دروازے پر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام۔ دروازے پہ آنے کا پوری توجہ چاہتا ہوں، بہت سامنے کی بات ہے، عجیب و غریب فقرہ میرے مولا نے عطا کیا، سنیں۔ دروازے پہ آئے، کہا اہل بیت، نبوت کے اہل بیت تم پر سلام۔ گھر میں ہے جناب سیدہ، گھر میں ہے صرف جناب سیدہ۔ آنے کے بعد جناب سیدہ سے کہتے ہیں بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ رسول حکیم امت، رسول حکیم امت، امت کوئی بھی امتی اگر بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے، مشکل میں مبتلا ہو جائے تو رسول اللہ کے دروازے پر آتا ہے، یا رسول اللہ بیمار ہو گیا، پریشانی میں مبتلا ہو گیا، یا رسول اللہ میری مدد کر دیجئے۔ رسول آئے ہیں بیٹی کے دروازے پر، یہ ہے حکیم امت، بیٹی کے دروازے پر آ کے بتا دیا کہ جب امت بیمار ہوتی ہے تو رسول کے پاس آتی ہے، جب رسول بیمار ہوتا ہے تو زہرا کے پاس آتا ہے۔
اور آ کر کہتے ہیں بیٹی میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. کہا بابا آپ بدن میں ذوق محسوس کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی اپنی چادر یمانی اٹھا لاؤ. جناب سیدہ یہ بات جو سنتے رہتے ہیں وہ ایک عجیب فقرہ کہنا ہے. چادر آ گئی، رسول اللہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. ایک آتا رہا، امام حسن آئے، کہا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، چادر میں چلے گئے، اجازت لی، چادر میں داخل ہو گئے. امام حسین آئے، کہا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اماں کو سلام کیا، نانا کو سلام کیا، اجازت لی، چادر میں آ گئے. مولائے کائنات آئے، جناب سیدہ کو سلام کیا، کہا بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہا چادر کے نیچے ہیں. علی گئے، اجازت لی، چادر میں داخل ہو گئے. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے جناب سیدہ بھی گئی. جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول دروازے پہ آئے تو آنے کے بعد سلام کر رہے ہیں، اے اہل بیت نبوت تم پر سلام، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام. روزانہ آتے ہیں، جب آتے ہیں علی بھی ہوتے ہیں، حسن بھی ہوتے ہیں، حسین بھی ہوتے ہیں، سیدہ بھی ہوتی ہیں. روزانہ آتے ہیں، سب ہوتے ہیں، تب بھی یہی سلام کرتے ہیں. علی گھر میں نہ ہو تب بھی یہی سلام، حسن گھر میں نہ ہو تب بھی یہی سلام، علی حسن حسین تینوں گھر میں نہ ہو تب بھی یہی سلام. عزیزان گرامی، رسول اللہ نے در سیدہ پہ آ کے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام، یہ کہہ کے بتا دیا کہ اگر کوئی نہ ہو، صرف میری بیٹی ہو تو میری بیٹی بھی تنہا نبوت کی اہل بیت ہے. علی ہو تب بھی نبوت کے اہل بیت ہے، حسن ہو تب بھی نبوت کے اہل بیت ہے، حسین بھی ہو تب بھی نبوت کے اہل بیت ہے. لیکن اگر تنہا جناب سیدہ بھی ہو تو وہ بھی نبوت کے اہل بیت ہے، نبی کے اہل بیت ہے. آئے، چادر اوڑھی، لیٹ گئے چادر کے اندر، جس کے لیے میں نے آپ کو پوری اب تک کی تقریر ہوئی ہے. چادر تن گئی، جناب سیدہ کی چادر تمام روایتوں کے اندر ہے کہ ایسی چادر تھی کہ اگر سر ڈھکتی تھی، اگر سر ڈھکے تو پیر کھل جائے. جناب سیدہ چادر یمانی تھی. لیکن آج اسی چادر میں نبیوں کا سردار بھی آ گیا. آج اسی چادر میں جوانان جنت کے 2 سردار بھی آ گئے. آج اسی چادر میں ولیوں کا سردار علی بھی آ گیا. آج اسی چادر میں عالمین کی عورتوں کی سردار جناب سیدہ بھی آ گئی. 5 آ گئے اسی چادر میں. جو چادر بہت مختصر تھی جناب سیدہ کی چادر تھی، اس چادر میں 5 آ گئے. جب 5 چادر میں آ گئے اور چادر سے نور چھن کے نکلا، اب جو چادر سے نور نکلا اور یہ نور اس کی تجلیاں آسمان تک پہنچی، اور ملائکہ کا اتنا نور تھا کہ ملائکہ تسبیح چھوڑ چھوڑ کے زمین کی طرف دیکھنے لگے. ملائکہ تسبیح چھوڑ چھوڑ کے زمین کی طرف دیکھنے لگے اور ایک مرتبہ حیرت میں پوچھتے ہیں کہ اے پروردگار یہ کس کا نور ہے، یہ کون ہے، یہ زمین پہ کیا ہے جو اتنا روشن ہے، اتنا چمک رہا ہے. عزیزان گرامی، اگر مثال بہت مشہور مثال ہے، عام طور سے لوگ دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں اسی مثال کو، کہ اگر آپ کی بستی کے اندر کوئی آپ کا ملنے والا آئے، ماسٹر صاحب ہے، آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں، آپ کے اسکول سے لوگ آ جائیں، تو جب آئیں گے تو جو آپ کی فیملی کو نہیں جانتے، اگر آپ سب سے تعارف بیٹھ جائیں، آپ مصروف ہو، وہ آ جائیں، آپ کے بچے انہیں بیٹھک میں بٹھائیں اور وہ پوچھنے لگے بھئی کون ہے، یہ کون ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا. جب تعارف ہوگا، ان سے تعارف کرا جائے گا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مقرب صاحب ہیں، ان کے والد ماسٹر منظر صاحب ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا یہ جائے گا
کہ ماسٹر منظر صاحب کے بیٹے ہیں، یہ مقرر کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا ماسٹر منظر صاحب کو جانتا ہے، آنے والا ماسٹر منظر صاحب کو جانتا ہے، تو تعارف اس کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ جسے لوگ پہلے سے جانتے ہوں۔ پوری توجہ، آخری بات ہے یہی سے مسائب، تعارف اس کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ جسے لوگ پہلے سے جانتے ہو۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی نور زمین سے چھن کے عرش کی طرف پہنچا، ملائکہ نے کہا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، سلام علی محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ عرش کی مخلوق ملائکہ جناب سیدہ کے نور سے واقف تھی، شہزادی ان کی نجات وسیلہ بن کے کرا چکی تھی، وہ شہزادی کے نور سے واقف تھے۔ کہا ہوں فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، چونکہ جناب سیدہ کو جانتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے شوہر ہیں۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں اب جنت میں چلے جائیں گے، رسول نے فرمایا جنت میں وہ جائے گا جس سے میری بیٹی راضی ہے، جنت میں وہ جائے گا جس سے میری بیٹی راضی ہے۔ بناؤ رسول سے رشتہ داریاں، دو اپنی بیٹیاں رسول کو، یاد رکھنا رسول کو یہاں والے جانتے ہیں، ملائکہ آسمان والے رسول سے زیادہ سیدہ کو جانتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ جب شفاعت کرائیں گے تو ایک امت تو ہوگی نہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں تمام نبیوں کی امتیں آئیں گی، سب کی رسول اللہ کو شفاعت کرانا ہے۔ آدم بھی آئیں گے، نوح بھی آئیں گے، ہر نبی آئے گا اپنی اپنی امت کو لے کر۔ جتنے دشمن جناب سیدہ ہیں وہ کھڑے ہوئے رسول سے فریاد کر رہے ہوں گے، اور رسول جو پہلے دنیا میں آگے چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے پہلے اسی کا حساب و کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کتنے ہیں نبی؟ 1,24,000 نبی ہیں، اور اللہ کہے گا کہ اے میرے حبیب ان تمام نبیوں کی امتوں کو دیکھو، اب جب نبی ملاحظہ کریں گے آدم سے شروع ہوں گے، آدم سے شروعات ہوگی، آدم کی امت کو بخشوائیں گے، نوح کی امت کو بخشوائیں گے، ادھر دشمن زہرا فریاد کر رہے ہوں گے، اور آسمانی ملائکہ ان پہ کوڑے برسا رہے ہوں گے، اس لیے کہ دشمن جناب سیدہ ہے، ملائکہ کو معلوم ہے جناب سیدہ کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے، وہاں کوڑے برس رہے ہوں گے۔ اتنے رسول تمام انبیاء کی امتوں کی شفاعت کرا کے آئیں گے، اتنے تو ملائکہ دشمن سیدہ کو جہنم سے پہلے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اس لیے کہ مخلوق آسمان کی جناب سیدہ سے واقف ہے۔ شہزادی کونین، کیا کہنا شہزادی کا؟ 5 آ گئے، نبیوں کا سردار، جوانان جنت کے سردار، ولیوں کا سردار، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار۔ جب سب آ گئے تو جبریل نے اللہ سے کہا پروردگار اجازت ہے کہ میں ان 5 میں چھٹا ہو جاؤں؟ پروردگار اجازت ہے کہ میں ان 5 میں چھٹا ہو جاؤں؟ اللہ نے کہا اجازت ہے۔ اللہ سے اجازت لے کے آئے جبریل چادر قریب، اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول اجازت ہے کہ آ جاؤں؟ اللہ کے رسول اجازت ہے کہ میں آ جاؤں؟ بھئی جب اللہ سے اجازت لے چکے تو اب رسول سے اجازت کیوں لے رہے ہو؟ جب اللہ سے اجازت لے چکے تو اب رسول سے اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ جناب جبریل یہ ہے ملک، کیوں جبریل کا مقام اتنا بلند ہے؟ معرفت اہل بیت رکھتا ہے اس لیے بلند ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سے اجازت لے چکے، یہاں کھڑے ہوئے پھر اجازت لے، کیوں؟ اس لیے کہ جبریل جانتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو جنت میں بھیجا تھا، لیکن بغیر اجازت کے وہاں چلے گئے جہاں جناب سیدہ کا علاقہ تھا، اس لیے چادر کے قریب اجازت لے رہے ہیں۔ آدم کو جنت سے نکالا تھا، کہیں میرے بالوں پر نہ تھن جائے، اس لیے اللہ کے بعد بھی جناب سیدہ سے اجازت لے رہے ہیں کہ اجازت ہے کہ چادر میں آ جاؤں؟
آ گئے چادر میں اجازت مل گئی، جبریل بھی آ گئے، 5 تھے 6 ہو گئے، 5 تھے 6 ہو گئے۔ 6 پہ تو تعجب نہیں، عدد پہ تعجب نہیں ہے، لیکن تعجب تو اس بات پہ ہے کہ جب جبریل امین سے ایک دن جناب جبریل رسول اللہ کی بزم میں آئے تو جناب سلمان نے پوچھا جبریل جب آپ پرواز کرتے ہیں تو آپ کتنے وقت میں اللہ کی کائنات میں پرواز کر لیتے ہیں؟ جبریل نے کہا سلمان جب میں پرواز کرتا ہوں تو میرا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے، ایک پر مغرب میں ہوتا ہے، ایک پر مشرق میں ہوتا ہے، دوسرا پر مغرب میں ہوتا ہے۔ اب سمجھے چادر زہرا کی وسعت، اب سمجھے چادر زہرا کی وسعت کیا ہے، کتنی وسعت ہے جناب سیدہ کی چادر میں۔ میں ایک فقرے کے لیے اگر وہ سنانا نہ ہوتا تو پوری مجلس اس موضوع پہ نہ پڑتا۔ کتنی وسعت ہے جناب سیدہ کی چادر میں کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ جب میں پرواز کرتا ہوں ایک پر مشرق میں ہوتا ہے، دوسرا پر مغرب میں ہوتا ہے۔ رسول کی بزم میں کہہ رہے ہیں میں اس بات پہ تعجب نہیں کہ جبریل کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں، تعجب تو اس بات پہ ہے کہ اتنا بڑا جبرائیل اتنی چھوٹی چادر میں کیسے آ گیا؟ اتنا بڑا جبرائیل اتنا بڑا جبرائیل اتنی چھوٹی چادر میں کیسے آ گیا؟ تو 2 باتیں ہیں، 2 باتوں میں سے ایک بات تو ماننا پڑے گی آپ کو، یا تو یہ مانیے کہ چادر اتنی بڑی ہو گئی کہ ایک سرا مشرق میں چلا گیا، ایک سرا مغرب میں چلا گیا، یا تو یہ مان لیجئے یا یہ مان لیجئے کہ جبریل جب در سیدہ پہ آیا تو اتنا چھوٹا ہو کے آیا کہ چادر میں سما گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اتنا چھوٹا ہو کے آیا کہ چادر جناب سیدہ میں سما گیا۔ عزیزان گرامی، حدیث جس کے لیے میں نے پوری یہاں تک کی گفتگو کی، کسی نے پوچھا میرے 5ویں امام سے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، مولا آپ کے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ مولا نے فرمایا کہ دن بدن، وقت بوقت، دن بدن، سال بسال، صدی بصدی، مولا فرماتے ہیں امام محمد باقر کہ ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ مولا نے فرمایا دن بدن، لمحہ بلمحہ، دن بدن، سال بسال، صدی بصدی ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ کہا مولا کیا یہ سب جنت میں جائیں گے؟ کہاں سب جنت میں جائیں گے۔ کہا کیا یہ گنہگار نہیں ہوں گے؟ کہیں گے گناہ نہیں ہوں گے؟ کہاں گناہ، کہ گناہ بھی ہوں گے، ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن سے آمدن یا سہمن گناہ بھی سرزد ہوں گے۔ کہا مولا پھر انہیں جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ انہیں جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ تو میرے مولا نے فرمایا میری دادی کی چادر بچائے گی۔ فرمایا میری دادی کی چادر بچائے گی۔ جتنے میرے دادا حسین کے عزادار ہوں گے میری دادی کی چادر سب پہ سایہ کر لے گی، ان کے گناہ پروردگار عالم ہم اہل بیت کے صدقے میں معاف کر دے گا، اور میری دادی کی چادر انہیں اپنے حصار میں لے کر جنت تک پہنچائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ شرف، یہ مقام کس لیے ملا؟ اس لیے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم سوگوار ہیں ان مظلوموں کے کہ جنہیں کربلا میں قتل کیا گیا۔ آپ نے بہت مصائب آپ
سنتے ہیں پہلی محرم سے آپ مسلسل مصائب سن رہے ہیں. فرمائش کی ہے میرے بھائی نے مصائب کی کہ میں آج سرکار سید الشہداء کے مصائب پڑھوں. برداشت پڑھنے کے لیے بھی جگر چاہیے اور برداشت کرنے کے لیے بھی جگر چاہیے. حسین فاطمہ کا لال، جس کی عظمت یہ ہے کہ رسول اس کے لیے ناقہ بنے. جناب سیدہ اگر چکی بھی چلائی ہے تو حسین کو آغوش میں لے کے چلائی. ایک دن جناب رسالت مآب اپنی بیٹی کے گھر آئے تو دیکھا کہ جناب سیدہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. کہا بیٹی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا اس لیے رو رہی ہوں کہ آج حسین میری آغوش میں تھا اور میرے حسین کے سر کا ایک بال ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. جیسے ہی رسول نے سنا تو رسول رونے لگے. رو کر کہتے ہیں اے میری لخت جگر، تو اس لیے رو رہی ہے کہ حسین کے سر کا بال ٹوٹ گیا؟ اے میری بیٹی تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب حسین کے جسم کو تیروں پہ معلق دیکھے. اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اس سے قبل مجلس میں آپ نے مولا عباس علمدار کے مصائب سنے تھے. اب عباس کے آقا کے مصائب سن لیجئے. عباس کے مصائب بھی حسین ہی کے مصائب ہیں. سن لیجئے. مظلوم کربلا، فاطمہ کا لال، کائنات کے اوپر اختیار رکھنے والے حسین جب کربلا کے میدان میں آئے، امتحان کی منزل ہے. حسین کے امتحان کی منزل ہے. کربلا میں آئے تو حسین، تاریخ نے لکھا کہ فاطمہ کا لال کئی مرتبہ کربلا میں رویا. وہ حسین کہ جس کے بال ٹوٹنے پہ سیدہ پورے دن رویا کرتی تھی، وہ حسین کربلا میں آیا تو کئی مرتبہ رویا. آزادارو جب قاسم کو اجازت دی تو حسین اتنا روئے کہ کئی مرتبہ غش کھا کر زمین پہ گر گئے. جب علی اکبر کو رخصت کیا تو حسین اتنا روئے کہ حسین کے تمام ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھائے تو حسین بہت روئے. حسین اور یہ کہہ کے روئے عباس اے میرے قوت بازو، عباس آج کے بعد وہ آنکھیں جاگے گی جو تیری وجہ سے سویا کرتی تھی. اے میرے شیر عباس، ظالم مجھے تانا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. عزاداروں ہو گئے تمام جانثار قتل، یہاں تک کہ حسین علی اصغر کی بھی لحد بنا چکے. قبر علی اصغر بنانے کے بعد فاطمہ کا لال اٹھا. اٹھنے کے بعد آہستہ آہستہ خیام کی طرف بڑھا. خیموں کے قریب آئے حسین، اور آنے کے بعد بہت دیر تک حسین مقتل کا رک کر کے روتے رہے. عزاداروں حسین کو یقیناً حسین کو چاہنے والے یاد آ رہے ہوں گے. فاطمہ کا لال مقتل کا رک کر کے روتا رہا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ مڑے، اور مڑنے کے بعد کہتے ہیں بیویوں تم پر حسین کا سلام. ام کلثوم سلام. اے رباب حسین کا سلام. اے بہن زینب حسین کا سلام آخر قبول کرو. عزاداروں جیسے ہی حسین نے یہ کہا، تاریخ کہتی ہے علی کی بیٹی تڑپ کر در خیمہ پہ آ گئی. عزاداروں اب تک جناب زینب در خیمہ تک نہیں آئی تھی. در خیمہ پہ فضہ کھڑی رہتی تھی، فضہ جناب زینب کو بتاتی تھی. لیکن جیسے ہی حسین نے کہا
کہ اے زینب حسین کا سلام آخر قبول کرو۔ تاریخ ہے زینب تڑپ کر در خیمہ پہ آ گئی اور کہتی ہے اے ماجائے حسین، ارے ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں زینب اگر میں نہ گیا تو نانا کا اسلام نہ بچے گا۔ عزادارو، جناب زینب کہتی ہیں بھیا آپ کیا واقعاً آپ مقتل میں جائیں گے؟ کہا زینب اب میرا کوئی ناصر و مددگار نہ رہا، اب حسین کو میدان میں جانا ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اے زینب یہ لشکر یزید اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا جب تک فاطمہ کے لال کا سر لو کے نیزہ پہ بلند نہ ہو جائے۔ عزادارو، ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا ٹھیک ہے اگر آپ جا رہے ہیں تو میں منع نہیں کرتی، لیکن پہلے خیمے میں آ جائیے۔ عزادارو، امام حسین خیمے میں آئے۔ جیسے ہی حسین خیمے میں آئے، عزادارو امام جناب زینب نے امام حسین کے گلے میں باہیں ڈال دی، اور باہیں ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہے اے بھیا ذرا اپنی گردن سے کپڑا ہٹا دیجئے۔ عزادارو، جناب امام حسین نے کپڑے کو ہٹایا، جناب زینب نے امام حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں زینب، اے میری بہن زینب یہ گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا بھیا جب اماں زہرا کا آخری وقت تھا، اماں زہرا نے وصیت کی تھی اے زینب جب میرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے میری جانب سے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ عزادارو، زینب نے بوسہ لیا۔ امام حسین نے ایک مرتبہ زینب کی طرف دیکھا، حسین منہ پھیر پھیر کر رو رہے ہیں اور رو کر کہتے ہیں بہن زینب تم نے اماں کی وصیت کو پورا کر لیا؟ کہا ہاں بھائی اماں کی وصیت پوری ہو گئی۔ کہا بہن زینب اب مجھے بھی بابا کی وصیت کو پورا کر لینے دو۔ کہا بھیا آپ کیا وصیت پوری کریں گے؟ کہا بہن زینب ذرا اپنے بازوؤں سے چادر کو ہٹا دو۔ عزادارو، زینب نے چادر کو ہٹایا، امام حسین نے زینب کے بازوؤں کے بوسے لیے۔ کہا بھیا یہ بوسے کیوں لیے؟ کہا ہے بہن زینب 21 رمضان کو بابا نے وصیت کی تھی اے حسین جب زینب سے رخصت ہو کے جانا میری طرف سے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا۔ کہا بھیا بوسے کیوں لیے؟ کہا زینب میری شہادت کے بعد ان میں ریشمہ باندھی جائے گی۔ عزادارو، بھائی بہن بہت دیر تک لپٹ کر روتے رہے۔ ایک 4 برس کی بچی خیمے کے کونے میں کھڑی ہوئی رو رہی ہے، بھائی بہن گفتگو کر رہے ہیں۔ 4 برس کی سکینہ خیمے کے کونے میں کھڑی ہوئی رو رہی ہے۔ عزادارو، جب حسین بہن سے مل چکے، بہن سے ملنے کے بعد بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے، ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں سکینہ آؤ بابا کی جان، سکینہ آؤ بابا سے مل لو، تمہارا بابا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے بابا میں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن بابا جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ بابا جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اے بابا آپ کے بعد سکینہ کہاں سوئے گی؟ عزادارو، امام حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا اور کہتے ہیں بیٹی سکینہ آج کے بعد تم اپنی ماں کے پاس سونا۔ کہ بابا آپ کے پاس کون سوئے گا؟ کہ میرے سینے پہ علی اصغر سوئے گے، تم اماں کے سینے پہ سونا۔ عزادارو، روایت کے جملے ہیں کہ اس کے بعد پھر سکینہ کو کبھی نیند نہیں آئی، اس کے بعد کبھی سکینہ کو نیند نہیں آئی۔
دو جناب سکینہ کے دو کمال، دو موزے، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہیں نہیں ملی۔ تاریخ کہتی ہے کہ عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے کسی سے پانی نہیں مانگا، اور حسین کی شہادت کے بعد سکینہ کبھی سوئی نہیں۔ عزادارو سنیں گے جملہ، میں نے شاید کسی مجلس سے پڑھا تھا، بہت گریہ کریں گے، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ میں نے پڑھا تھا کسی مجلس میں کہ جناب ابو ذر غفاری صحابی رسول ابو ذر غفاری، جب انہیں مدینے سے نکالا گیا تو ساتھ میں کڑیل جوان بیٹا، ایک 4 برس کی بچی اور ایک زوجہ، سفر پہ نکلے صحرا میں، کڑیل جوان بیٹے کی موت ہو گئی۔ جناب ابو ذر غفاری نے بہترین قیمتی کفن دیا، بیٹے کو دفن کر دیا۔ بیٹے کا صدمہ ماں برداشت نہ کر سکی، وہی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ باپ اور بیٹی نے سفر کو آگے جاری رکھا۔ کچھ دور جانے کے بعد ابو ذر غفاری نے بیٹی سے کہا، بیٹی اب میرا بھی وقت آخر آ گیا۔ کہا بابا آپ تو چلے جائیں گے، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں بیٹی جب میری وفات ہو جائے تو اپنے سر کی چادر میری لاش پہ ڈال دینا۔ میں کہوں گا ابو ذر غفاری آپ خوش نصیب ہے کہ جب آپ کی بیٹی آپ کی میت کے قریب آئی تو اس کے سر پہ چادر تھی، مگر ہائے رے سکینہ، ارے شام غریبہ میں چادریں لٹ گئی۔ جب باپ کے لاشے پہ آئی تو سکینہ کے پاس چادر نہ تھی۔ اجرکم علی الحسین۔ عزادارو جناب ابو ذر غفاری کہتے چادر ڈال دینا اور راہ پہ چوراہے پہ کھڑی ہو جانا، ایک قافلہ آئے گا، اس سے کہنا صحابی رسول کی میت پڑی ہوئی ہے، وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، مجھے دفن کر دیں گے۔ باپ جناب ابو ذر غفاری کی شہادت ہو گئی، چوراہے پہ آ کر بیٹی بیٹھ گئی، ایک قافلہ آیا، جناب ابو ذر غفاری کی بیٹی کھڑی ہو گئی، قافلے والوں رک جاؤ، میرے بابا کی میت پڑی ہوئی ہے۔ قافلے والوں رک جاؤ، صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ عزادارو آنے والا قافلہ رک گیا۔ قافلے کے سالار مالک اشتر تھے۔ مالک اشتر آگے بڑھے، بچی کو سینے سے لگایا، کہا بے بچی روئی، کہا بچی مت رو، آج سے میں تیرا چچا ہوں، میں تیرا خیال رکھوں گا، مت رو۔ ابو ذر غفاری کے میت کے قریب آئے، قبر کو کھودا گیا، مالک اشتر نے نماز پڑھائی، مسلمانوں نے نماز پڑھی، جناب ابو ذر غفاری کو دفن کر دیا گیا۔ جب دفن کیا جا رہا تھا، بیٹی بار بار تڑپ کر باپ کی لاش سے لپٹتی تھی، مالک اشتر جدا کر دیتے تھے، بار بار بچی لپٹتی تھی، مالک اشتر جدا کر دیا کرتے تھے۔ عزادارو بچی سے کہتے ہیں مالک اشتر اے بچی مت رو، جب تو کہے گی تجھے باپ کی قبر پر لے آؤں گا۔ عزادارو ایک صحابی کی بیٹی ہے، بڑی خوش نصیب بیٹی ہے عزادارو، کہ جب چاہا باپ کے سینے سے لپٹ گئی۔ عزادارو ایک کربلا میں حسین کی غریب سکینہ ہے، ایک کربلا میں حسین کی غریب سکینہ ہے۔ عزادارو وہاں ابو ذر کی بیٹی لپٹی، جب چاہا تب باپ سے لپٹ گئی، لیکن عزادارو جناب سکینہ عزادارو حسین کی شہادت کے بعد 2 مرتبہ حسین سے ملی۔ ایک مرتبہ 11 محرم کو جب باپ کی لاش پہ آئی تو جسم موجود تھا، سر نہ تھا۔ ایک آخری وقت میں باپ سے ملی تو سر موجود تھا، جسم نہ تھا۔ اجرکم علی الحسین۔ عزاداروں مجھے حکم دیا گیا تھا، میں چند جملے سن لیجئے، بہت گریہ کریں گے۔ سکینہ سے رخصت ہوئے، فضا کی طرف اشارہ کیا، فضا دوڑ کر گئی اور خیمے سے کوئی سامان چھپا کر لے کر چلی۔ عزاداروں جیسے ہی فضا خیمے سے سامان کو چھپا کر نکلی، ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑ گئی، کہہ دیے فضا کیا لے جا رہی ہو؟ کہا شہزادی کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا فضا یہ کیوں نہیں کہتی؟
میرے بھائی کا کفن لے جا رہی ہو؟ عزادارو بڑی قیامت کی رخصت ہے حسین کی. مجھ میں قوت نہیں کہ میں حسین کی رخصت پڑھ سکوں، بہت معذرت کے ساتھ مجھ میں قوت نہیں کہ میں حسین کی رخصت پڑھ سکوں. نہ جانے کس طرح حسین کو بیویوں نے رخصت کیا. جب حسین خیمے سے نکلے تو اپنے گھوڑے کو سجا ہوا دیکھا، پوچھا میرے گھوڑے کو، میرے ذوالجلال کو کس نے سجایا؟ عزادارو جناب لبابہ آگے بڑھی اور کہتی ہے اے آقا، جب میرے والی و وارث عباس جا رہے تھے مجھے وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد جب آقا رخصت کے لیے آئے تو میں تو نہ رہوں گا، میری طرف سے گھوڑا سجا دینا. عزادارو چل دیے حسین، پلٹ کر خیموں کی طرف دیکھ رہے ہیں، پلٹ کر خیام کی طرف دیکھ رہے ہیں. حسین آ گئے میدان میں. حسین فاطمہ کا لال زخموں سے چور. حسین صبح سے اب تک لاشیں اٹھا رہے ہیں، زخم پہ زخم کھا رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے سب سے زیادہ زخم حسین کو عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے میں لگے. عزادارو عباس کی شہادت کے بعد ظالموں کا سینہ چوڑا ہو گیا، اب حسین کا کوئی ناصر و مددگار نہیں رہا. عزادارو حسین کو بہت زخم آئے، زخموں سے چور حسین، کئی دن کا بھوکا پیاسا حسین، لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر حسین. صبح سے حسین تھک چکے ہیں عزادارو، لیکن میدان میں آئے. فاطمہ کے لال نے عجیب و غریب جنگ کی. قیامت تک کوئی ایسی جنگ نہیں کر سکتا جو حسین نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں کی. عزادارو ایسی جنگ تھی کہ آسمان کے ملائکہ داد دے رہے تھے، انبیاء داد دے رہے تھے. اے فاطمہ کے لال مرحبا، اے فاطمہ کے لال مرحبا. عزادارو ادھر ملائکہ داد دے رہے تھے. ایک مرتبہ حسین فرات کے کنارے آئے اور آنے کے بعد کہا عباس، اے میرے بھائی عباس اٹھو، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے حسین کی جنگ دیکھو. عباس ارے صبح سے اب تک میں سب کو داد شجاعت دیتا رہا، لیکن اب میں میدان میں آیا تو کوئی مجھے داد دینے والا نہیں. عزادارو جیسے ہی حسین نے یہ کہا شہداء کے لاشیں تڑپ گئے، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی مرحبا مرحبا حسین مرحبا. عزادارو حسین جنگ کر رہے ہیں. کبھی علی اکبر کی یاد آتی ہے تو حسین حملہ کرتے ہیں، عباس کی یاد آتی ہے تو حسین حملہ کرتے ہیں. علی اکبر کے لاشے پہ آئے، کڑیل جوان بیٹے کو سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا. حسین سے نہ رہ گیا، ظالموں پہ ٹوٹ پڑے. تاریخ کہتی ہے کہ لشکر یزید کوفے کی دیواروں سے ٹکرا گیا. حسین لشکر آدھا میں گھر گئے. چاروں طرف سے فاطمہ کے لال کو گھیر لیا گیا، اور گھیرنے کے بعد عزادارو کوئی حسین کے تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تبر مارتا ہے. عزادارو حسین فاطمہ کا لال گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا. عزادارو جیسے ہی حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، جناب زینب خیمے سے باہر نکل گئی. عزادارو ارے بیویاں خیموں سے باہر نکل گئی. زینب بلندی پہ آئی، بھائی نظر نہیں آتا. عزادارو جناب سکینہ پھوپھی کے پاس آئی. پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں میرا بابا گھوڑے سے گر گیا. اے اماں، اے پھوپھی اماں مجھے اجازت دو میں جا کر بابا کو بچا لوں. پھوپھی اماں میں فریاد کروں گی، میں رسول کی نواسی ہوں، میں علی کی پوتی ہوں. عزادارو جناب زینب نے اشارہ کر دیا. جناب سکینہ مقتل کی طرف آئی.
چاروں طرف سے لشکر آدھا امام حسین کو گھیرے ہوئے تھے۔ جناب سکینہ نے کہا بھوکی پیاسی بچی، آواز بھی نہیں نکل رہی ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے ظالموں مجھے راستہ دے دو، مجھے میرے بابا تک جانے دو، اے ظالموں مجھے میرے بابا تک جانے دو۔ لیکن عزادارو شور اتنا زیادہ تھا کہ جناب سکینہ کی آواز کسی نے نہ سنی۔ تو جناب سکینہ نے دیکھا کہ ظالم راستہ نہیں دیتے، تو جناب سکینہ کہتی ہے کہ اے جانورو یہ تو میری عظمت سے واقف نہیں، تم تو میری عظمت سے واقف ہو کہ میرا مرتبہ کیا ہے، اگر یہ نہیں سنتے تو کم از کم تم ہی راستہ دے دو۔ سکینہ کا اتنا کہنا تھا کہ تمام گھوڑے ہٹ گئے۔ جناب سکینہ جب آگے بڑھی تو کیا دیکھا کہ سینہ حسین پہ شمر سوار ہے۔ عزادارو جناب سکینہ آگے بڑھی اور کہتی ہے شیو ارے مت ذبح کر، میرا بابا کئی دن کا بیاد۔ عزادارو خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا۔ عزادارو جناب سکینہ آگے بڑھی اور کہتی ہے شیو میرے بابا کو چھوڑ دے، یہ بتا کہ تجھے میرے بابا کو قتل کر کے کیا ملے گا۔ عزادارو شمر کہتا ہے مجھے یزید سے خزانہ ملے گا، مجھے یزید دولت دے گا، مجھے انعام دے گا۔ ایک بتا سکینہ کہتی ہے اے شمر اگر میں تجھے دولت دوں، اگر میں تجھے خزانہ دوں تو میرے بابا کو چھوڑ دے گا؟ کہاں میں چھوڑ دوں گا۔ عزادارو جناب سکینہ کہتی ہے شمر رک جا، میں ابھی آتی ہوں، میں امیر کائنات کی پوتی ہوں، میں ابھی آتی ہوں۔ عزادارو اتنا کہہ کر جناب سکینہ دوڑتی ہوئی اس مقام پہ آئی جہاں بی بیاں بلندی پہ کھڑی ہوئی تھی، اور آنے کے بعد جناب سکینہ کہتی ہے اے بی بیوں مجھے اپنے زیور دے دو، ارے مجھے اپنے زیور دے دو، ارے میرا بابا بچ جائے گا، میں یتیم ہونے سے بچ جاؤں گی۔ عزادارو ادھر سکینہ فریاد کر رہی تھی، ادھر لوگ نیزہ پہ حسین کا سر بلند ہو گیا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آواز بلند ہوئی، حسین قتل ہو گئے۔ سید سجاد نے کہا اے بھوپی اماں خیمے کا پردہ اٹھا دو۔ اب جو پردہ اٹھایا سید سجاد نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے بابا بیمار کا سلام قبول کیجئے۔